السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں فیض الدین ندوی رائزنگ کلام پر آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ لرن عربک فرام نیوز کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم کسی ایک عربک ویڈیو کو نیوز سے لیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شام میں ابھی انقلاب آیا ہے۔ ہیئت تحریر الشام کے جو لیڈر ہیں ابو محمد الجولانی، انہوں نے مسجد میں بیٹھ کر وکٹری کی داستان کو بیان کیا ہے۔ اس کی شارٹ ویڈیو الجزیرہ پر وائرل ہوئی اور اسی ویڈیو کو ہم آج اپنی ویڈیو کا ٹاپک بنانے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کے ایک چھوٹے سے حصے کو سنیے، پھر ہم اس میں سے جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ والله الحقيقة يعني تحبسني الكلمات، يعني ليس هناك أعظم من أن يعني يعمل المرء لإعادة شمل السوريين. انہوں نے کہا واللہ الحقیقہ تحبسنی الکلمات، تحبسنی الکلمات۔ حبسہ کا مطلب ہوتا ہے روکنا، قید کرنے کے لیے بھی یہی فعل استعمال ہوتا ہے۔ تحبسنی الکلمات ہم تب بولتے ہیں جب ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہوں لیکن الفاظ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہوں۔ تحبسنی الکلمات فی هذه الحالہ، اس سچویشن میں، اس حالت میں مجھ سے بولتے نہیں بن رہا۔ تحبسنی الکلمات، جب بہت خوشی کا عالم ہوتا ہے یا بہت غم کا عالم ہوتا ہے، اس وقت الفاظ ساتھ نہیں دیتے، تو اس سچویشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں تحبسنی الکلمات۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یعنی لیس هناك اعظم من ان يعمل المرء لإعادة شمل السوریین۔ اس میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے شمل۔ شمل کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا اور شیرازہ بندی کرنا۔ اسی لیے ہم لوگ دعا میں بھی اور خطبے میں جو دعا کی جاتی ہے اس طرح سے بولتے ہیں اللہم شتت شملہم۔ شتتا کا مطلب ہوتا ہے بکھیر دینا اور شمل کا مطلب ہوتا ہے شیرازہ۔ تو اللہم شتت شملہم، اے اللہ ان کے شیرازے کو بکھیر دے، الگ الگ کر دے، ان کی وہ جو اکٹھا ہیں ان کے اس اکٹھا ہونے کو الگ الگ کر دے۔ تو لِإِعَادَةِ شمل السوریین یعنی جو شامیوں کی جو شیرازہ تھا، شامیوں کو جو الگ الگ ہو گئے تھے ان کو دوبارہ سے اکٹھا کیا جائے۔ اعادت شمل یعنی دوبارہ سے اکٹھا کرنا۔ اعادہ کے ساتھ کوئی بھی آپ فعل لگائیں تو اس کا مطلب ہوگا دوبارہ سے کرنا۔ فار ایگزامپل کہ آپ کہہ سکتے ہیں قمت بإعادة قراءة الدرس، یعنی یا پھر ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اعدت قراءة الدرس، کہ میں نے سبق کو دوبارہ سے پڑھا۔ اس کو اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ نظام فرق الناس، شتت الناس، غارقين في البحار، مشردين في البلاد۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ النظام فرق الناس، شتت الناس، غارقین فی البحار، مشردین فی البلاد۔ مشردین جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دھتکارے ہوئے۔ یہ شردہ کا اسم مفعول ہے اور جمع میں آیا ہے۔ شردہ کا مطلب ہوتا ہے شہر بدر کر دینا، دیش سے نکال دینا، دھتکار دینا۔ تو مشردین یعنی دھتکارے ہوئے، دیش سے نکالے ہوئے۔ اس کو ہم اپنے ایک سینٹنس میں یوز کر لیتے ہیں کہ اسرائیل ترید ان تشرد الفلسطینیین من فلسطین۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال دے، ان کا دیس نکالا کر دے۔ اس طرح سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ فرماتے ہیں وليس أنبل من أن يعني تضحي بحياتك حتى يعيش غيرك بأمان۔ وَلَيْسَ أَنْبَلْ مِنْ أَن تُضَحِّيَ بِحَيَاتِكَ حَتَّى يَعِيشَ غَيْرُكَ بِأَمَانٍ۔ اس سے زیادہ شریفانہ عمل کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی زندگی کو قربان کر دیں اس لیے کہ دوسرے لوگ آپ کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ضحا یضحی تضحیتاً، یہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جیسا کہ انہوں نے بھی کیا ہے۔ تضحی بحیاتک، ضحا بحیاتہ للناس، اس نے اپنی زندگی قربان کر دی لوگوں کے لیے۔ ضحا بحیاتہ لیعیش الناس بأمان، اس نے اپنی زندگی اس لیے قربان کر دی تاکہ لوگ سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وأنا خرجت من هذا المسجد قبل تقريبا 21 عام، لكن كان معي عزيمة، كان معي أمل يعني۔ اس کے بعد آگے وہ فرماتے ہیں وأنا خرجت من هذا المسجد قبل تقريبا 21 عاما لكن كان معي عزيمة، كان معي أمل، کہ میں اس مسجد سے تقریباً 21 سال پہلے نکلا تھا لیکن اس وقت میرے ساتھ ایک مضبوط حوصلہ، مضبوط ارادہ تھا۔ عزیمہ بولتے ہیں مضبوط ارادے کو، قوی ارادے کو، مضبوط حوصلے کو۔
اور عمل بولتے ہیں امید کو، ارمان کو، توقع کو. پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں أتألم على الحال الموجود فيها في سوريا يعني. ووضعت هدف في نفسي، قلت يعني لابد أن نعيد هذه البلد يعني عزيزة وشامخة. كنت أتألم على الحال الموجود في سوريا ووضعت هدفا في نفسي، قلت يعني لابد أن نعيد هذه البلد يعني عزيزة وشامخة. تألم على کے ساتھ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے درد محسوس کرنا، کسی کی تکلیف کو محسوس کرنا، کسی کی تکلیف میں شریک ہونا. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ كان ذلك الرجل يتألم على الفقير الذي جاء على بابه، کہ وہ شخص درد محسوس کر رہا تھا اس غریب، اس مسکین کا، اس فقیر کا جو اس کے گھر پر، اس کے در پر آیا تھا. تو تألم علی کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں درد محسوس کرنا. اور انہوں نے بلد یہاں پر مؤنث یوز کیا ہے، جبکہ بلد ہم لوگ مذکر یوز کرتے ہیں، لیکن بلد کو مؤنث بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بلد دونوں طرح سے مستعمل ہے. عزیزہ کا مطلب ہوتا ہے مضبوط اور طاقتور، اور پیارے کو بھی ہم بولتے ہیں، محبوب چیز کو بھی ہم بولتے ہیں عزیز. اور شامخہ کا مطلب ہوتا ہے بلند. تو یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ مصر کہ شام دوبارہ سے یعنی بلند بالا ہو اور مضبوط ہو جائے، بلند ہو اور مضبوط ہو جائے. المعركة أخواني كانت يعني صحيح أنتم شاهدتموها سهلة، لكن هذه أعد لها الكثير يعني، والحمد لله الله عز وجل من علينا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں المعركة يا إخواني كانت يعني صحيح أنتم شاهدتموها سهلة لكن هذه أعد لها الكثير والحمد لله عز وجل من علينا. اعدہ کا مطلب ہوتا ہے تیاری کرنا. اعددت للسفر، میں نے سفر کے لیے تیاری کی. اس کے بعد فرماتے ہیں وكنا نحن يعني أضعف من العدو بكثير. پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں وَكُنَّا نَحْنُ يعني أضعف من العدو بكثير. اضعف اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کے اندر پہلے ہی زیادہ کے معنی آ جاتے ہیں، لیکن بکثیر کہنے کے ساتھ اور زیادہ اس میں تاکید ہو جاتی ہے. كُنَّا أضعف منهم بكثير، ہم ان سے بہت زیادہ کمزور تھے. لكن السلاح الذي قاتلنا به هو سلاح تصنيع محلي. اس کے بعد کہہ رہے ہیں لیکن السلاح الذي قاتلنا به هو سلاح تصنيع محلی. تصنیع کہتے ہیں مینوفیکچرنگ کو، اور تصنیع محلی کا مطلب ہوگا لوکل مینوفیکچرنگ. تصنیع الدواء یعنی میڈیسن کی مینوفیکچرنگ. تصنیع حربی یعنی جنگی جو صنعت کاری ہے، جنگ کے لیے استعمال ہونے والی چیزوں کی جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں تصنیع حربی. تو تصنیع کا مطلب ہوتا ہے مینوفیکچرنگ، چیزوں کی صنعت کاری. یہاں پر انہوں نے تصنیع محلی جو یوز کیا ہے اس کا مطلب ہوگا لوکل مینوفیکچرنگ، یعنی انہوں نے وہیں سے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہتھیاروں کا ہی استعمال کیا ہے. نحن يعني بذلنا جهد كبير حتى يعني ملكنا هذا السلاح من عرق جبين. حتى المال الذي أنفقناه هو من عرق جبين. اس کے بعد کہہ رہے ہیں نحن بذلنا جهدا كبيرا حتى ملكنا هذا السلاح من عرق جبيننا. حتى المال الذي أنفقناه هو من عرق جبيننا. عرق جبین یعنی پیشانی کا پسینہ، اور جہد کبیر واضح ہے یعنی بہت بڑی کوشش، بہت زیادہ کوشش. ما كان هناك دولة داعمة لنا، ولا كان هناك توجيه داعم لنا، ولا كان أحد يشجع على هذه المعركة. پھر فرما رہے ہیں ما كان هناك دولة داعمة ولا كان هناك توجيه داعم لنا ولا كان أحد يشجع على هذه المعركة. شجع يشجع، تشجیع کہتے ہیں موٹیویٹ کرنا، ابھارنا. ولا كان أحد، اور کوئی ایسا نہیں تھا، يشجع على هذه المعركة جو اس معرکے پر ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتا، ابھارتا. کیوں؟ کیونکہ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ معرکہ بیوقوفی بھرا معرکہ ہے، اس میں یہ لوگ کبھی نہیں جیت سکتے. توجیہ بولتے ہیں رہنمائی کرنے کو، ڈائریکشن دینے کو. لأن بالحسابات البسيطة كانت المعركة خاسرة. اس کے بعد کہہ رہے ہیں لأن بالحسابات البسيطة كانت المعركة خاسرة، کہ جو سادہ اندازے تھے، الحسابات البسيطة یعنی سمپل کیلکولیشنز، تو سادہ جو کیلکولیشنز تھے
سادہ جو اندازے تھے ان سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ المعرکہ خاسرہ، کہ یہ جو معرکہ ہے یہ نقصان پہنچانے والا ہے ہم لوگوں کو، یہ ہم ہارنے والے ہیں، جیتنے والے نہیں ہیں. لكن بفضل الله عز وجل كان كلنا ثقة، دخلنا على المعركة وكلنا ثقة أن سننتصر فيها يعني. والله عز وجل أكرمنا فيها. وهذه معركة يا إخواني تسجل في التاريخ. اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ مَعْرَكَةٌ يَا إِخْوَانِي تُسَجَّلُ فِي التَّارِيخ. سجل یسجل، تسجیل کا مطلب ہوتا ہے ریکارڈ کرنا. تسجل فی التاریخ یعنی ہسٹری میں اس کو ریکارڈ کیا جائے گا. التسجیل ریکارڈنگ، اسی لیے ہم کہتے ہیں قمت بتسجیل مقطع صوتی، کہ میں نے ایک آڈیو کلپ ریکارڈ کی. ایسے ہی کہہ سکتے ہیں ہم قمت بتسجیل الویڈیو، میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے. تو ریکارڈ کرنے کے لیے ہم تسجیل بولتے ہیں، سجل یسجل تسجیلا. وما جرى هو كلمة معركة قليلة عليها يا إخوان، هو يعني ضعها في طور الصراع، ضعها في طور أنها مفرق تاريخي عظيم للأمة الإسلامية والأمة في سوريا يعني. اور کہہ رہے ہیں وما جرى كلمة معركة قليلة عليها يا إخواني، جو کچھ ہوا ہے اس پر صرف معرکے کا ورڈ بہت تھوڑا ہے، یعنی یہ معرکہ نہیں تھا، ایک چھوٹی موٹی لڑائی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی کشمکش تھی. آگے وہ فرما رہے ہیں کہ وہ یعنی ضعها فی طور الصراع. طور الصراع، الصراع یعنی کشمکش، طور یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ طور الصراع یعنی اس کو آپ رکھیے کشمکش کے درجے میں. ضعها فی طور الصراع، اس کو آپ کشمکش کے درجے میں رکھیے. یہ ایک معرکہ نہیں تھا، یہ ایک جھڑپ نہیں تھی، یہ ایک لڑائی نہیں تھی. ضعها فی طور الصراع، ضعها فی طور انہا مفرق تاریخی. مفرق تاریخی یعنی تاریخی موڑ، ہسٹوریکل موڑ، ایک ایسا تاریخی موڑ جس سے شام کی پوری قسمت پلٹنے والی تھی. مفرق تاریخی، مفرق تاریخی، مفرق موڑ کو بولتے ہیں. مفرق تاریخی یعنی تاریخی موڑ. وبهذه المعركة الخاطفة بفضل الله عز وجل أنقذنا سوريا اس کے بعد کہہ رہے ہیں وبهذه المعركة الخاطفة بفضل اللہ انقذنا سوریا. انقذہ کا مطلب ہوتا ہے بچا لینا، تو انقذنا سوریا، ہم نے سوریا کو یعنی شام کو بچا لیا. انقذت ذلك الرجل الذي كان في مشكلة كبيرة، میں نے اس شخص کو بچا لیا جو بہت بڑی مشکل میں تھا. تو انقذہ کا مطلب ہوتا ہے بچا لینا. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا، نئے الفاظ ملے ہوں گے، کچھ سینٹنسز ملے ہوں گے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبا دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.